روزہ آگ سے بچانے کا ڈھال۔ روزہ کیا ہے؟ آگ سے پروٹیکٹ کرے گا، جہنم کی آگ سے۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، وہ آگ سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھیں گے، مطلب اتنا ڈسٹینس دور کر دیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں روزہ ادا کرنا، جو اس روزہ رکھتے وقت جو منہ سے ایک اسمیل آتی، وہ بھی کیا ہے؟ ایک مشق کے جیسی ہے، یعنی کہ ایک خوشبودار جو خوشبو جس طرح فریگرنس آتی ویسے۔ روزے دار کے منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشق کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، والذی نفسی بیدہ لا خلف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ روزے کی جزا خود اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ روزہ جو رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کے بدلہ دوں گا۔ جو ریوارڈ ہے صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ جو انسان روزہ رکھ رہا صرف اللہ کے لیے، کون جانتا کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، ہر وہ چیز سے رک رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو وہ اللہ کے لیے ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے۔ لوگ تو دیکھتے ہیں، لیکن کوئی انسان بھی کیا روزے میں چیٹ کرتا؟ نیور، کہ وہ جا کے چھپ کے کھا لیں گا یا چھپ کے پی لیں گا، نہیں۔ کوئی انسان سال بھر بھی اتنا رائچیس نہیں رہے گا، نماز قرآن نہیں کرے گا، لیکن رمضان میں روزے رکھیں گے اللہ کے لیے، اور اس کی جزا کتنی زیادہ بڑی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ یعنی روزے کے وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے، جن کے عام طور پہ وہ اتنا نہیں سوچتا۔ تو جہنم سے کیا ہے؟ ایک معنی میں پروٹیکشن ہے۔ جب لڑائی میں جاتے تو کیا کرتے؟ ایک ڈھال، ایک لڑائی کا جو سوٹ رہتا الگ رہتا، ویسے ہی روزے میں آپ کتنی چیزوں سے پروٹیکٹ کرتے، جھوٹ ہے، بیک بائٹنگ ہے، غلط باتیں ہیں، سو آن سو فورتھ، بہت ساری چیزیں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول پروٹیکٹ یو۔ تو یہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دینے والے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں، اور خاص طور پہ جتنا ہم آیتیں دیکھیں اس سے پہلے کے کلاس میں، لغت عربی میں صیام مطلق رکھ جانا کو کہتے ہیں، مطلب کوئی چیز کو شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ روزہ عبادت کا ارادے سے کھانا پینا رک جانا، اور جو دیگر ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، تو ایک معنی میں صیام کیا ہے؟
ہر وہ چیز سے رک جانا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے. تو روزے میں بھی اسی طرح ہے. عام روزہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ خود کو روک لینا اور ہر وہ چیزوں سے. تو 3 طرح کے بتائے گئے ہیں اس میں. جو روزے کا ایک یعنی 3 ٹائپ کا روزے کے جو درجے بتائے گئے ہیں. ایک تو عام روزہ ہے، یعنی کہ آپ کو جو عام روزہ ہے جس طرح آپ روزہ رہ رہے ہیں اس کا ریوارڈ. ایک کیا ہے عام روزہ؟ مطلب آپ ایون دو آپ مینڈیٹری روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اس میں عام روزہ تو یہ کہ خود کو کھانے پینے سے روکنا، جو ازواجی زندگی ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ خاص روزہ، یعنی اس کا ریوارڈ کس طرح. دیکھیے پرسن ٹو پرسن ریوارڈ ول ویری. ہاؤ کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں سے. خاص روزہ یہ کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچا لینا. ایوری ٹائم یو شوڈ ریمائنڈ یور سیلف میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اور خاص و خاص روزہ کیا ہے؟ اور خاص و خاص روزہ یہ کہ دل کو روکنا، خیالات کو روکنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ہر چیز کمپلیٹلی سرنڈر کر دینا ایز اے بندہ. تو کوشش کرنا ہے کہ خاص و خاص پورا کمپلیٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، بیکاز وی آر سلیو آف اللہ. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے. جو شعبان کا مہینہ ہے، آدھے شعبان تک جو بھی چھٹے ہوئے روزے ہیں اس کو مکمل کرنا. پھر 15 شعبان کے بعد کوشش کرنا ہے کہ روزے نہ رکھے تاکہ اپنی انرجی سیو کرے. اور روزے کو باطل نہیں کرنا ہے. کوئی بات پیچھے کر رہے، بیک بائٹنگ ہے، جھوٹ ہے، جھگڑے، لڑائی، یہ سارے روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنا ہے. گھر میں عبادت کے لیے کوشش کرنا ہے کہ ہر چیز ایک جگہ ہو، چاہے وہ آپ پڑھنے کے کتابیں ہیں یا جو آپ کے ضرورت کے چیزیں ہیں. اور روزے میں کیا ایون جو گروسری ہے وہ بھی آپ اچھے سے پہلے سے اگر آپ لا کے رکھیں تو آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ روزے میں پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. روزے سے پہلے، رمضان سے پہلے کچھ کامیں کرنا ضروری ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ حدیث میں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمان و احتساب. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. روزہ کیوں رکھنا ہے؟ ویٹ کم ہونا ہے، لوگوں کو بتانا ہے؟ نہیں، ایمان اور احتساب، ایمان کی نیت کے ساتھ روزے رکھے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ غفر لہ، غفرہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور ما تقدم من ذنبی، کیا معاف کرنے والا ہے؟ ذنوب کی جمع ہے، گناہوں کو معاف کرنا ہے. تو روزہ رکھنے کے وجہ سے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معافی دلانے کے لیے. رمضان شہر السحوری والافطار، سحری اور افطار کا مہینہ. روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے، بندے کو اللہ کی حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری، خواہ اس کا دل نہ بھی چاہے تو بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کھاتا ہے. بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی بھی اظہار کی جاتی ہے. بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، بعض وقت سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا
اخلاقی نبوت میں سے ہے۔ سحری یا تو کھاتے ہی نہیں اور ناپسندیدہ کی ظاہر کرتے کہ اچھا اتنا اور ٹائمنگ ہے۔ ہاں ٹائمنگ، وہ ٹائم اٹھ کے کھانا وہی تو ہے نفس الجہاد، اپنے آپ کو باندھنا ہے، اور سحری کرنا برکت ہے۔ تو سحری اٹھ کے وہ ٹائم کھانا، چاہے وہ پانی ہو، کھجور ہو، کوئی بھی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رات میں ہی کھا کے سو جاتے، ویسا نہیں کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہے۔ افطار میں جلد یعنی افطار ٹائم پہ، سحری میں تاخیر، نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اب ڈیلے کرنا اٹ ڈزنٹ مین کہ سم ایشین کنٹریز میں اذائیں دی جاتی ہے نا، اور لوگوں کو سنے آتی ہے اسپیکرز میں، 1 اذان ہو رہی، 2 اذان ہو رہی اور آپ کھاتے جا رہے، ایسا نہیں۔ جیسے ہی نماز اذان کا ٹائم ہوا، آپ کے ہاتھ میں کوئی ہے چیز، وہ اس کو فنش کر دینا، یہ نہیں کہ مزید اور لے لے۔ اور جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہے تو افطار کے ٹائم پہ بھی ٹائم پہ روزہ کھولنا ہے، بیفور ٹائم بھی نہیں کرنا ہے، روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اور روزہ اوپن کرنے کا مغرب کا ٹائم ہو گیا، لیکن لوگ پھر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتے اور روزہ کھولتے ہی نہیں۔ وہ ٹائم ہے، وہ مخصوص ٹائم ہے، وہ ٹائم روزہ آپ کو کھولنا ہے، وہ وقت آپ کو بہت اویل کرنا ہے، وہ اپرچونٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساری کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا حلم الی غدائی مبارک، سنن ابن داؤد، آؤ مبارک، یہ سحری کھانا مبارک ہے۔ تو سحری کھانا چاہیے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری اللہ کی عطا ہے۔ وہ ٹائم کھانا بہت ہی چیلنجنگ ہے، لیکن یو شوڈ ایٹ۔ عبداللہ بن حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ تو سحری کرنا کیا ہے؟ برکت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کوشش کرنا ہے کہ سحری۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ مقدم بن مادر ترکیب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کر لو، کیونکہ یہ وہ صبح مبارک کھانا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، سحری ضروری کھانا چاہیے، اگر چاہے پانی یا ایک کھجور ہو، لیکن کوشش کرے کھائیے، کیونکہ وہ السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، چاہے آپ یعنی پانی پی لو، کھجور کھا لو، بٹ ڈونٹ لیو دا سحری۔ سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیجیے۔ وہ آپ پانی پی لیجیے، کھجور کھا لیجیے، سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ کریں۔ اس کی اوتھینٹسٹی مجھے معجم اوسط ہے
तबरानी की रिवायत है। सही इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मिली, लेकिन सहरी खाना बरकत है। लेकिन रिगार्डिंग दैट फरिश्ते उतरने की बात है, वो ऑथेंटिसिटी इसमें बताया जा रहा है कि देयर इज़ अ चेन ऑफ नरेशन इज़ मिसिंग हियर। ओके, खजूर या पानी है तो भी आप सहरी उससे भी कर सकते हैं। खजूर और पानी बेहतरीन सहरी है। सहरी में ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आपके लिए बहुत हेल्दी भी है खजूर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को 2 ख्वाहिशें हासिल होती हैं, खुशियाँ। एक इसके वक्त जब वो इफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो इसे वो सवाब और खुशी मिलेगी। इफ्तारी टाइम पे जल्दी करना है, और मसनून क्या है कि जैसे ही मगरिब का टाइम हो तो वो टाइम आप फ़ौरन से इफ्तार करना है, डिले नहीं करना है। लंबी लंबी जब आप दुआएं नहीं, उससे पहले ही दुआ का टाइम है, कोशिश करिए कि आप जब दुआ कर लें। इंशाल्लाह हम यहीं तक रखते हैं।